اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی شہر سے کروں جو کل میں نے حیدرآباد میں جہاں سے ابتدا کی تھی کہ کاش میری نگاہوں میں وہ گزرے زمانے آ جائیں، میں سامنے بیٹھا ہوں اور میرے یار پرانے آ جائیں۔ کاش صدیق بھائی آج ہمارے درمیان آ جائیں، آج ہمارے درمیان ہوتے۔ صدیق بھائی جو کچھ اپنی زندگی میں کر گئے ہیں وہ کرنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ کرنے کے لیے نسلیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن صدیق بھائی نے اپنی زندگی میں وہ کچھ کر دیا جو ہم سب مل کے بھی کریں گے تو شاید اس میں کمی رہ جائے گی، لیکن بہرحال یہ مشیت عزتی ہے۔ ہر آنے والے نے بہت صورت ہر زیرو نے آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ صدیق بھائی جو کچھ کر گئے ہیں، جتنا صدقہ جاریہ کر گئے ہیں، جتنا سارا خزانہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، ان کی اپنی زندگی کے لیے وہ بہت کچھ ہے۔ انہیں آپ کی اور میری شاید دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ اور بزرگ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر لمحے انہیں یاد کریں اور یاد کرتے ہوئے اس بات کو ضرور یاد کریں کہ صدیق صاحب سے اتنا پیار، اتنی محبت ان کے جانے کے بعد ہم ان سب کے لیے ان کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں، ہم سب بے چین کیوں ہیں؟ صدیق صاحب نے کیا معجزہ کیا؟ صدیق صاحب نے کیا کر دکھایا جس کی وجہ سے انشاءاللہ رہتی دنیا تک وہ امانوں کے دلوں پہ راج کریں گے؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حکومتیں تاج پہننے سے نہیں ہوتی، شہنشاہیت بادشاہیاں تاج سجانے سے نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا نا کہ تاج تو ککڑ کے سر پہ بھی ہوتا ہے، حکومتیں دلوں میں ہوتی ہیں۔ صدیق بھائی عوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور عوانوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اور میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم صدیق بھائی کو خراج تحسین پیش کریں؟ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صدیق بھائی ہمیں بیچ مجدار میں چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس وقت نہیں گئے جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کون سا مائل سٹون کراس کرنا ہے۔ الحمدللہ صدیق بھائی اپنی زندگی میں عوانوں کے لیے اور عوان برادری کے لیے جو سب سے بڑا کام کر گئے وہ یہ تنظیم العوان کا آئین اور رجسٹریشن ہے۔ کل میں بھی آپ کے درمیان نہیں ہوں گا، میرے اور بھی بہت سارے زعماء نہیں ہوں گے، لیکن میرے بچے اس آئین پہ چلیں گے اور یاد کرتے رہیں گے صدیق بھائی کو، اور اس کا اجر صدیق بھائی تک پہنچتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آئین کیا ہے؟ تنظیم کیا ہے؟ تنظیم کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے یہ کیوں بنا لی ہے؟ سب سے پہلے تو میں کل میں حیدرآباد میں بھی تھا، اور میں یہاں سب سے پہلے میرے
अपनी बिरादरी के जो माहिदीन बैठे हैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करूं, अमान बिरादरी का भी शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं कादिर मंदोखेल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हमारे इस ताज़ियती रेफरेंस में शामिल हुए। लेकिन हालात ये हैं कि चूंकि हम एक फलाही, एक रफाही तंजीम है जिसका ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, शहजाद भाई बैठे हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है, मेरा भाई किसी भी सियासी पार्टी से हो, हम तंजीम के प्लेटफॉर्म पे, बिरादरी की सतह पे हम एक हैं और एक रहेंगे। मंदोखेल साहब से माजरत चाहता हूँ कि मैं आपसे स्पीच नहीं कराऊंगा, आपका एहसान मंद जरूर रहूंगा। आप मेरे भाई भी हैं, मौसम भी हैं और आपके और हमारे दुख सुख साझे रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अवानों, मैं कराची जमीयत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि कराची जमीयत ने आज ये सदीक साहब के जन्म के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किया। आप सबकी भी बहुत मेहरबानी। जाहिद भाई को जिस चीज़ का गम और गुस्सा है वो इस बात का है कि हम दावेदार हैं कि कराची में अवाम किसी हदूदो कयूद का पाबंद नहीं है, मोहताज नहीं है। अवाम कश्मीर का है, KPK का है, पंजाब का है, गिलगित का है, वो अवाम है और इंशाअल्लाह ताला अवाम रहेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं आज ये भी बताता जाऊं कि अवाम मैं उसे मानता हूं जिसमें खिदमत का जज्बा है, जो अपने गिरे हुए भाई को उठाना चाहता है, जो जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना चाहता है, जो हाजत रवा की हाजत रवाई करना चाहता है। सिर्फ नाम के साथ अवाम लिखने से वो लिखवा भी गए तो वो अवाम नहीं बनता। वो दावा करता भी रहे कि मैं औलादे मौलाए कायनात हूँ तो उसको फिर ये देखना पड़ेगा वो अला हुब्बिही मिस्कीनम यतीमम वासीला। अवानों, ये वो आयत है जो अवानों के लिए, अवानों के जद्दे अमजद पे मौलाए कायनात और आले मोहम्मद के लिए उतरी है कि वो लोग जो अल्लाह के लिए अपनी भूख बर्दाश्त करते हैं और अपना सब कुछ मस्कीनों, यतीमों और असीरों के हवाले कर देते हैं। आपने और मैंने सिर्फ इस बात पे नजर दौड़ानी है कि क्या हम ये फरीजा अदा कर रहे हैं। देखें, आज पीर साहब मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा सिर्फ। हमने एक इलेक्शन करवाया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया, चूंकि सदीक साहब की सीट पे बाहर सूरत हमने ये प्रोसेस करना था, हमने किया, बाज़ाब्ता जमहूरी आईनी अंदाज में किया। 3 मैंने कैंडिडेट मुंतखब किए। मैं समझता हूँ कि ये सीट KPK की थी और उसको मिलनी चाहिए। ये मैंने बड़ी वजाहतें कल से में भी दी हैं, लेकिन बहरहाल किसी हद तक मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ कि सदर और जनरल सेक्रेटरी कराची से होना चाहिए, क्योंकि कराची हेडक्वार्टर है, पूरा सिंध यहाँ पे आता है और वो KPK से होना चाहिए। हमने 3 कैंडिडेट मुंतखब किए और वो 3 कैंडिडेटों में से जनाब आफ्ताब अवान साहब, जनाब मोतदा अवान साहब कि मैं आला ज़रफ़ी को सलाम पेश करता हूँ कि दोनों ने दस्तबरदारी इख्तियार की। जाहिद अवान साहब के हक में जाहिद अवान साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और इसमें पता लगता है कि ये बिरादरी कितनी मुत्तहिद है, एक दूसरे को कितनी इज्जत देती है।
ایک دوسرے کو کتنی مانتی ہے. تو یہ بہت مہربانی ان کو کینڈیڈیٹوں کی کہ انہوں نے ہماری عزت میں اضافہ کیا. اس الیکشن کے بعد ایک جاندار پریزیڈنٹ آپ کے پاس ہے کراچی ڈویژن کے پاس. الحمدللہ شہزاد اعوان صاحب کی صورت میں ایک آپ کے پاس تکڑا صدر موجود ہے. تو آج چیئرمین کا رول صرف اتنا ہے سیریمونیل جیسے گورنر ہوتا ہے. تو آج کے بعد میں سیریمونیل ہوں. آپ کے پاس فل ٹائم صدر موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنی تنظیم کو آگے لے کے چلیں گے اور صدیق صاحب کے جو خواب تھے ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے. صدیق صاحب کے خوابوں میں سے سب سے بڑا خواب کیا تھا کہ ہم ایک ایگزیکٹو فنڈ قائم کریں گے. میں اپنی برادری بلکہ اپنے پورے ملک کے ایک ایک بچے کو کہتا ہوں کہ خدارا ایک بار یہ 20-30 صفحے کی کتاب پڑھ لو, اس کے بعد بحث مباحثے اور باتوں میں جائیں. ہم نے ایک ایگزیکٹو فنڈ کریٹ کیا تھا کہ ہمارے حیات ممبر جن کو ہم ایگزیکٹو ممبر کہتے ہیں ان کی تعداد 10,000 ہوگی اور ہر ایگزیکٹو ممبر زندگی میں ایک بار 50,000 دے گا, اس کو گولڈن کارڈ ملے گا, وہ کلیم کرے گا کہ میں لائف ٹائم ممبر ہوں, میں گولڈن کارڈ رکھتا ہوں تنظیم الاوان کا. وہ تنظیم الاوان جو عواموں کی نمائندہ تنظیم ہے, 4.5 کروڑ عواموں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے. 50,000 دے گا. اس طرح 50 کروڑ آپ کے خصوصی اکاؤنٹ میں, اسپیشل اکاؤنٹ میں فکس ہو جائے گا کسی اسلامی بینک میں, کسی اسلامی نظام کے تحت, تاکہ آپ پہ سود کا الزام نہ آئے. جب 50,000 فی بندہ دے گا تو یہ بنے گا 50 کروڑ. اس سے ایک خاطر خواہ رقم آئے گی اور ہم یہ روز پیسے مانگنے والی بات سے نکل جائیں گے. ہم ہر مہینے انشاءاللہ 10 بچوں کو وظیفہ دیں گے, 10 بچیوں کی شادی کروائیں گے, 10 لوگوں کا علاج کروائیں گے, 10 بچوں کو اسکالرشپ دیں گے. انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا انشاءاللہ. دیکھیں آج جب میں نے صدر صاحب کو یہ لسٹ دی, ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ یار پیسے تو اسی دے دیں لیکن یہ کھاد ان سے, اور بھائی تو سب دیتے کر دو رہے کھاد ان سے. کیا آپ کا دیا ہوا 50,000 شہزاد اعوان کھا جائے گا, اس کے پاس کمی ہے, زاہد اعوان کھا جائے گا یا فاروق اعوان کھا جائے گا؟ ہم تینوں میں سے کوئی, ایون کے مرشد بیٹھے ہیں, کوئی سگنیٹری ہی نہیں. اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. وہ بھائی آئین میں ترمیم تو تب ہوگی جب پورے ملک کے عوام جمع ہوں گے, وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ میرے بچوں میری زندگی کا خواب ہے کہ میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاؤں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. میرا دل چلتا ہے خدا, میں کہتا ہوں کہنے کو تو عوام, اللہ اکبر, عوام کون ہے؟ اس پہ اگر میں بات کروں تو شاید میں آپ کا 2 گھنٹے لے جاؤں کہ عوام کی تعریف کیا ہے. غیور, خوددار, غیرت مند, وفادار, جانثار, جان باز اور سپہ سالار کا نام عوام ہے. عوام کسی غیرے کا نام
نہیں ہے تو خدا کے لیے عوانوں اٹھو تاکہ ہم اپنی قوم کو اٹھائیں۔ معذرت کے ساتھ میں عوانوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جتھا بنا دو، کوئی لشکر بنا دو، کوئی فوج بنا دو، نہیں، صرف اتحاد اس لیے کرو، تنظیمیں بنتی ہی اسی لیے ہے۔ کسی نے پوچھا کہ غربت کیسے رکے گی تو کہا گیا کہ غربت کو پڑھو، رے رے بیٹے رے، غور کرو، رے روایات توڑو اور بے بنیاد رکھو اور پھر تنظیم بناؤ، اس تنظیم کے ساتھ چلو، انشاءاللہ آپ کا کوئی بچہ بے روزگار نہیں رہے گا۔ ہمیں کسی کے وسائل نہیں چاہیے، کسی کی امداد نہیں چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آج میں ایک آپ سے گراؤنڈ ریئلٹی، اصلی حقیقت بھی بیان کرتا جاؤں کہ میری قوم کی تباہی اور بربادی کے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، مال، اور وہ اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ ان کو کسی تنظیم کی لوڑ نہیں ہے، کوئی کسی سے تھلے لگے ہویا، کوئی کسی سے تھلے لگے ہویا، لیکن ضرورت ان لوگوں کی ہے کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھائی کہتے تو ہو آوانے مولا کائنات کی اولاد، شیر خدا کی اولاد، تو بھائی میرا اپنی گڈی ہوئے 8 کروڑ دی، اپنی لش پش ٹھیک ہوئے، پڑوس میں اپنا بھائی بنے بھوکا مر جائے تو لعنت ایسے پیسے تھے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھ کو جو رب نے دیا ہے اس پہ میرے بھائی کا، میری قوم کا حق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ لیکن بہر صورت اس کے لیے دیکھیں، ابدؤ من تعولو، نیکی کی ابتدا گھر سے کرو، ہم روز محشر اس کے لیے جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنی قوم، اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا۔ بھائی عوانوں پہ زکوٰۃ کیوں نہ دے جائے؟ عوام زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ عوام اپنے بھائی کی خود مدد کرے گا، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس فلسفے کو آپ سمجھیں نا، یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھے، کبھی بھی نہیں ہے کہ میں کوٹھے پہ کوٹھا چڑھاتا جاؤں، نہیں، بانٹیں، وسائل بانٹیں، اختیارات بانٹیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا ٹائم بہت ہو، ایک منٹ، مجھے خود ایسا کہتے چیئرمین میں پھر کم آؤں گا، معافی چاہتا ہوں۔ شہزاد بھائی نے بات کی کہ ٹرانسپورٹر، کل میں نے حیدرآباد میں بھی کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردی۔ دیکھیں شہزاد بھائی، میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ اختیار، اتھارٹیاں، حکومتیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جدھر عوام کو پریشانی اور تکلیف ہوگی ادھر اگر میرے ٹرانسپورٹر بھائی کا پسینہ بہے گا تو فاروق عوام کا خون بہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم بہت بڑی قوم ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے، لیکن ہم وہ ہیں، کسی نے کہا کہ خود سری پہ اتر آئیں تو اے جان وفا ہم ستاروں کو بھی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ آپ اگر خود سری پہ اتر آؤ تو کہاں کھڑا ہے سب کچھ؟ دیکھو ارطغرل غازی 400 بندوں والا سلطنت عباسیہ بنا دیتا ہے، اور میرے نوان کس سوچ میں ہے، کس فکر میں ہے؟ میرے بھائی یہ کرنا پڑے گا، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہماری منزل صرف اور صرف خدمت ہے، ہمارا کردار ہماری پہچان ہے، اور اسی کا نام
आह्वान है, क्योंकि हम समझते हैं कि आह्वान नानो आवानो आले मोहम्मद, हम सिर्फ मोमिन हैं, हम सिर्फ मददगार हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है, ये आपका लक़ब है। हर वो फर्क जिसमें खिदमत का जज्बा वो आवाम, और जिसमें खिदमत का जज्बा नहीं है वो आवाम कहता भी रहे तो बखुदा वो आवाम नहीं है। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने, मुझ पे फतवा लगा दे, मुझे ये फतवा कबूल है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लक़ब मुझे इसीलिए मिला है कि मैं लोगों के रास्ते से रोड़े हटाऊं, लोगों की तकलीफें खत्म करूं, बल्कि बात मुकाता जाऊं कि मंजिल तेरी तलाश में घूमेंगी दर बदर, खल्क़े खुदा की राह से रोड़े हटा दे। मैं अपने सब भाइयों से मुर्शिद से माजरत चाहता हूँ कि लंबी बात कर दी, जितनी लंबी गुस्से वाली बात जाहिद भाई ने की, मैंने उसका भी रिकॉर्ड जोड़ दिया, लेकिन अगेन माफी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।